سلطنت زہرا ایک پرسکون اور رنگین بادشاہت تھی جہاں سب لوگ محبت اور امن کے ساتھ رہتے تھے۔ وہاں کی سب سے لاڈلی شخصیت تھی شہزادی زمارہ نور۔ زمارہ نور کا دل سمندر جیسا وسیع تھا، مگر ایک چیز نے سب کو پریشان کر رکھا تھا، اس کی شادی۔ بادشاہ شہریار اور ملکہ شہر بانو نے کئی شہزادوں کو زمارہ کے لیے پسند کرنے کی کوشش کی، مگر ہر شہزادہ کسی نہ کسی وجہ سے رد ہو جاتا۔ زمارہ کی ایک ہی شرط تھی، میرا دل جس کو چاہے گا میں اسی سے شادی کروں گی، چاہے وہ شہزادہ ہو یا عام انسان۔ ایک دن قصر زہرا میں ایک عجیب و غریب خط پہنچا۔ یہ خط سنہری کاغذ پر چمکتی سیاہی سے لکھا تھا، مگر بھیجنے والے کو کوئی نام نہیں تھا۔ خط میں صرف یہ لکھا تھا، میں وہ ہوں جو تمہارے خوابوں میں آتا ہوں، اگر ہمت ہے تو آؤ اور میرا امتحان لو، تمہیں 3 نشان ملیں گے، اور اگر تم نے پہچان لیا کہ میں کون ہوں تو میں تمہارا ہم سفر بن جاؤں گا۔ زمارہ نے یہ پڑھ کر مسکرایا، اسے یقین تھا کہ یہ کوئی مذاق ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب کشش بھی محسوس ہوئی۔ خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا نقشہ تھا جو سلطنت کے کنارے پر واقع ایک خوابوں کا باغ دکھا رہا تھا۔ زمارہ اپنی خاص سہیلی سیلن مہرو کے ساتھ وہاں پہنچی۔ یہ باغ دنیا کے ہر پھول سے مختلف تھا۔ وہاں نیلے رنگ کی گلاب کی جھاڑیاں تھیں جن سے چاندنی جیسی روشنی نکل رہی تھی، اور ایک درخت پر چاندنی کے سیب لگے تھے۔ اچانک ایک نقاب پوش شخص نمودار ہوا۔ اس نے نرم آواز میں کہا، پہچان لو، یہ میرا پہلا نشان ہے، میں وہاں رہتا ہوں جہاں پھول رات میں کھلتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر غائب ہو گیا، اور زمارہ کو بس اس کی آواز یاد رہ گئی، ایک آواز جو عجیب طرح سے دل کو چھو لیتی تھی۔ دوسرے دن ایک اور خط آیا جس میں لکھا تھا، اگر تم سچ میں جاننا چاہتے ہو تو آئینوں کے قلعوں میں آؤ۔ آئینوں کا قلعہ ایک جادوئی جگہ تھی جہاں داخل ہونے والا اپنی ہزاروں شکلیں دیکھتا تھا۔ زمارہ نے اندر قدم رکھا تو ہر آئینے میں وہ کسی اور روپ میں دکھائی دے رہی تھی، کبھی سمندری پری، کبھی جنگجو شہزادی، کبھی معصوم دیہاتی لڑکی۔ پھر ایک آئینے میں وہی نقاب پوش شخص نمودار ہوا۔ اس بار وہ بولا، دوسرا نشان یہ ہے کہ میں کئی چہروں کے پیچھے چھپا ہوں، مگر میرا دل ایک ہی ہے۔ زمارہ نے پھر سے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، وہ آنکھیں گہری سنہری روشنی رکھتی تھی۔ تیسرے دن سلطنت میں ایک شاندار جادو کا میلہ لگا، رنگ برنگے خیمے، اڑتے قالین، گانے بجاتے پرندے، ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ زمارہ خیمے میں داخل ہوئی جہاں ایک کرتب باز آگ اور پانی کو ایک ساتھ قابو کر رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچی تو اس نے اپنی نقاب اتاری۔ وہ ایک نہایت خوبصورت مگر عام سا لباس پہنے ہوئے نوجوان تھا جس کا نام شہراز قمر تھا۔ اس نے کہا، میں کسی سلطنت کا شہزادہ نہیں ہوں، مگر تمہارے لیے سب کچھ بن سکتا ہوں۔ میں نے یہ 3 نشان اس لیے دیے تاکہ تم یہ جان سکو کہ میرا پیار میرے چہرے، لقب یا دولت پر نہیں بلکہ میرے دل پر ہے۔ زمارہ کے والدین حیران تھے، مگر جب انہوں نے شہراز کی بہادری، سچائی اور خلوص دیکھا تو راضی ہو گئے۔ سلطنت زہرا میں ایک شاندار شادی ہوئی، مگر یہ شادی روایتی نہ تھی۔ دولہا گھوڑے پر نہیں بلکہ اڑتے ہوئے سنہری قالین پر آیا، اور شادی کی تقریب چاندنی رات میں باغ زہرا میں ہوئی جہاں نیلے گلاب اور چاندنی کے سیب جگمگا رہے تھے۔ شہزادی زمارہ نور اور شہریار قمر نے ثابت کیا کہ محبت کے لیے لقب یا دولت ضروری نہیں، بلکہ دل کی سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کی کہانی آج بھی سلطنت زہرا میں محبت کی سب سے انوکھی داستان کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ تو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔